ادھر بلوچستان کے قلعہ عبداللہ میں طوفانی بارش سے تباہی، 2 ڈیمز ٹوٹ گئے ہیں، 2 افراد ریلے کے نظر ہو گئے ہیں، 20 لاپتہ ہیں جبکہ 2 کو ریسکیو ٹیمز نے بچا لیا ہے۔ ٹریکٹر ٹرالی، بجلی کے درجنوں پول بہہ گئے ہیں، لوگ گھروں سے نکل کر پہاڑوں پر چڑھ گئے ہیں، مساجد سے اعلانات بھی کیے جا رہے ہیں جبکہ لاپتہ ہونے والے افراد کی تلاش بھی جاری ہے اور پی ڈی ایم اے کی جانب سے تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ بلوچستان میں ابھی بھی جو صورتحال ہے وہ اسی طرح کی ہے کیونکہ جو مانسون بارشوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ ایسے میں الرٹ بھی جاری کیا گیا تھا پی ڈی ایم اے کی جانب سے کیونکہ مزید نقصانات کا اندیشہ بھی ہے۔ یہاں پہ قلعہ عبداللہ میں طوفانی بارش سے تباہی آئی ہے، 2 ڈیمز ٹوٹ گئے ہیں، 2 افراد ریلے میں بہہ گئے ہیں جبکہ 20 تاحال لاپتہ ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریسکیو ٹیمز موقع پر موجود تھیں، 2 افراد کو ریسکیو ٹیمز نے بچا لیا ہے۔ دریائے چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب نے ملتان کے نشیبی علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کی وجہ سے فصلوں اور باغات کو شدید نقصان پہنچنے کے ساتھ متعدد مکانات بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں نعمان خان بابر کی یہ رپورٹ۔ دریائے چناب میں درمیانے درجے کے سیلاب سے ملتان کے نشیبی علاقے قاسم بیلا کی متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں جن میں بستی لنگڑیال، امروڈ، بنڈا سندیلا، بیلی اور آم والی بھی شامل ہے جن میں کٹاؤ سے کپاس اور اروی کی فصل تباہ ہو کر رہ گئی ہے جبکہ آم کے باغات کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور رہی سہی کسر متعدد مکانات گرنے سے پوری ہو گئی جس کی وجہ سے متاثرہ بستیوں کے مکینوں کی مشکلات بھی مزید بڑھ گئی ہیں۔ حکومت کو یہ چاہیے بھائی دوائیاں دے تے خوراک دے تے اپنا انتظام کیمپ دے سارا کچھ جڑا تھا سارے واسطے کرے۔ سیلاب زدہ بستیوں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی خیمہ بستیاں قائم کرنا شروع کر دی ہیں جس پر ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کی صورتحال کنٹرول میں ہے لیکن اس کے باوجود متاثرہ بستیوں کے مکینوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ کچھ الیکشن بیچ میں آ گیا اور آپ کو پتہ ہے انسرٹنٹی، اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تجارت کے شعبے میں پاکستان اور ترکی کے درمیان آج ایک تاریخ ساز معاہدہ طے پایا ہے۔ اگلے 3 برس میں دونوں ممالک میں تجارت کا حجم $5 ارب تک پہنچ جائے گا۔ ہم مل کر توانائی کے متبادل ذرائع تیار کریں گے۔ Trade in goods agreement between Pakistan and Turkey, and this is one of the most important achievement of Minister for Commerce Syed Naveed Kama and his team. We have already agreed, and today I believe this is also spelled out that in the next 3 years we will increase our bilateral trade by $5 billion. We must immediately engage ourselves in exploring alternative sources of energy, hydel power generation I've just explained. Of course, we have raised something like 500 to 600 megawatts in solar energy and a few hundred megawatts in wind power. Solar energy is the order of the day. Solar panels for poor households. Solarization of government offices. Running and achieve our targets and win medals. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ توشہ خانہ اور فارن فنڈنگ کیس مجھے نااہل کرنے کے لیے سامنے لایا گیا۔ ڈیل یہ ہوگی کہ نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے۔ دونوں کیسز کا پاناما سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ امپورٹڈ حکمران ملک کو اسی جانب دھکیل رہے ہیں جس طرف ہمارا دشمن چاہتا ہے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد شروع ہو چکی، اب پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ عمران خان سوشل میڈیا پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ بیرونی سازش تھی، بیرونی سازش کی وجہ سے رجیم چینج ہوئی، ہماری حکومت ہٹائی گئی۔ یہ جب ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ پارٹی اب ختم ہو جائے گی، مہنگائی تھی، یہ تھی، پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا۔ وہ جو 17 جولائی کو بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں، ساری دھاندلی کے باوجود ساری جماعتیں ایک طرف، تحریک انصاف ایک طرف، گورنمنٹ مشینری ایک طرف، الیکشن کمیشن ایک طرف، اس کے باوجود جیت گئی۔ اب اس کے بعد یہ گھبرا گئے ہیں، اب یہ اپنے پلان سی پہ چلے گئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اب کسی طرح ٹیکٹیکل ناک آؤٹ کیا جائے اور اس کے لیے یہ فارن فنڈنگ کیس ہے، توشہ خانہ کیس، اور کوشش یہ ہے کہ پھر
یہ پروپیگنڈا کے بعد کوئی بین آ جائے اور پھر ڈیل یہ کی جائے کہ اچھا جی عمران خان کو بھی ہم اگر یہ بین ہٹاتے ہیں تو نواز شریف کا بھی وہ جو نااہل ہوا ہے وہ بھی ہٹا دیں. یار اس طرح کی کوئی باغین کا آدمی جو 30 سال سے چوری کر رہا ہے, جس کا انٹرنیشنل انکشاف ہوا ہے, یہ جو پینما پیپرز, وہ تو دنیا میں ایک انکشاف ہوا, جن کا 4 فلیٹ اربوں روپے کے فلیٹس, تو اس کے اوپر اس کو کنوکشن ہوئی ہے. اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے سے یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے, اس سے کمپیئر کر رہے ہیں اور کسی قسم کی ڈیل کروا رہے ہیں. دیکھیں میں کسی ڈیل کا حصہ نہیں نہ بناؤں نہ بن سکتا ہوں. یہ جو ڈیل ہے یہ ڈیل پاکستان کی تباہی ہے. یہ وہ این آر او ٹائپ ڈیل ہے. یہ NRO 2 نواز شریف کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلی دفعہ لے چکے ہیں NRO. آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سازش چل رہی ہے یہ مجھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے, لیکن اصل میں تو پاکستان کی کیوں ادھر دھکیل رہے ہیں پاکستان کو جو ہمارے دشمن چاہتے ہیں. وفاقی حکومت نے شہباز گل کیس میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر مقرر کر دیا ہے. شہباز گل کیس میں اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے. شہباز گل کیس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری حسیب محمد کیس کی پیروی کریں گے. نوٹیفیکیشن کی کاپی چیف کمشنر آج اسلام آباد کو بھی ارسال کر دی گئی ہے. وزارت قانون کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے آج اسلام آباد کو شہباز گل کے ڈرائیور کی گرفتاری کے لیے بنی گالا ریڈ کرنے سے روک دیا. وزیر داخلہ کا سعودی عرب سے آج اسلام آباد سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا. رانا ثناءاللہ نے آج اسلام آباد اکبر ناصر خان سے شہباز گل کیس سے متعلق تفصیلات حاصل کی. آج اسلام آباد نے بتایا کہ شہباز گل کا ڈرائیور بنی گالا میں روپوش ہے. گرفتاری کے لیے بنی گالا میں چھاپے کی ضرورت ہے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بنی گالا کے وکیلوں سے گفتگو کے ذریعے ملزم کی حوالگی سے متعلق معاملہ طے کیا جائے. عدم تعاون کی صورت میں چھاپے سے پہلے اجازت لی جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم آج ذاتی ایجنڈے پر لگے ہیں. اقتدار نہ ملنے پر پاکستان کے ٹکڑے کرنے اور تباہی کی باتیں کی جاتی ہیں. نفرتوں کے بیج بونے سے معاشرے ترقی نہیں کرتے. سب کو اپنی ذات سے بالا تر ہو کر ملک کے لیے سوچنا ہوگا. خواجہ آصف اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. معاشروں میں نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں, منافرت کے بیج بوئے جاتے ہیں, معاشرے پھلتے پھولتے نہیں ہیں. ہمیں کم از کم اس ملک میں جو امید ختم ہوتی چلی آ رہی ہے, ایک ہوپلیسنس کا احساس جو ہے سرایت کرتا جا رہا ہے ہمارے ملک کی آبادی میں, خصوصاً نئی نسل میں, اس کو امید میں بدلنا ہے. کیا آج ہم اپنا ذاتی جو ہے ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں یا قومی ایجنڈا پرسو کر رہے ہیں؟ تو آئیے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کریں گے جن میں یہ جوان بچے جو ہیں امید کے ساتھ وہ جی سکیں. ہماری پاکستان کے ساتھ محبت جو ہے, ہماری پاکستان کے ساتھ جو ہے رشتہ جو ہمارا ہے وہ مشروط ہے. اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی اور تباہی کی باتیں کرتا ہوں. اگر میری جو امیدیں اور میرے مقاصد اور میرے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے, میں جو ہے ایسی باتیں کرتا ہوں جس سے نہ صرف میرے لہجے میں مایوسی ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں سرایت کر جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آنے والے 75 اور 7500 یا 75,000 سال میں ہم اس ملک کے استحکام کے لیے, اس ملک کی عزت کو 4 چاند لگانے کے لیے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کریں. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ حکمرانوں نے 1100 ارب روپے کے کیسز ختم کروا لیے. نیب ترمیم صرف اپنے فائدے کے لیے کی گئی ہیں. آج کا نوجوان باشعور ہے, ان لوگوں کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. کبھی سعودیہ تو کبھی لندن بھاگ جاتے ہیں. الیکشن ہی ملکی مسائل کا واحد راستہ ہے. وہ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اپنے کیس بچانے کے لیے 1100 ارب روپیہ آپ نے ہڑپ کر لیا. جتنی ترمیمیں کی گئی ہیں نیب کے قانون میں صرف اپنی ذات کے لیے ان حکمرانوں نے کی ہیں. لوگ اندھے نہیں ہیں. جس 140 ملین لوگوں کی جیب میں کلاشن کوف ہے فون کی شکل میں, نوجوان جھوٹ اور سچ کی تمیز کر رہا ہے. اور آپ نے جو سازش کی 2 ووٹوں کی اکثریتی حکومت نے,
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کے مخالف چلی گئی؟ آپ بے وقوف ہیں. جو ہمارے حلقے کمزور تھے وہ سیمنٹڈ ہو گئے الحمدللہ. ہمیں لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں جی کہ آپ صحیح جگہ ڈٹے ہیں، ڈٹے رہنا. جو حکمران ہیں ان کو میں مفت مشورہ دینا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاخیر سے آپ کو فیصلہ ہوگا تو یہ آپ کی بے وقوفی ہے. پہلے بھی آپ کو کچھ نہیں بنا. آپ کا دھکے کھائے ہیں آپ نے. کبھی آپ سعودی عرب بھاگے ہیں، کبھی آپ لندن بھاگے ہیں. وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شریر رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان امریکہ کے خلاف جھوٹ پر مبنی مہم چلا رہے ہیں اور کے پی حکومت ان سے معاہدے کر رہی ہے. لوگوں سے غلط بیانی کر کے یہ ملک کا نقصان کر رہے ہیں. معاہدے کے ثبوت امریکی محکمہ انصاف کی ویب سائٹ پر موجود ہیں. خیبر پختونخوا میں امریکی ایمبیسڈر سے ہمیں سننے میں آیا مبینہ طور پہ کہ انہوں نے الگ کمرے میں عمران خان نے خود ان سے بات کی. ٹھیک ہے، وہاں ریڈ کارپیٹ ہم نے نہیں لگایا تھا. آپ سب نے وہ دیکھ لیا ہوگا نا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہر چیز پہ تو پریس کانفرنس کرتے ہیں تو اس پہ وضاحت کر دیں کہ ایسا نہیں ہوا ہے. تو کیوں نہیں کر رہے؟ ابھی کسی نے کہا کہ وہ تو پی آر، وہ اشتہار، اور اشتہار کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ $25,000 کے ہر مہینے اشتہار اس ملک میں دینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ کوئی آپ پاکستان کا امیج تو نہیں ٹھیک کر رہے؟ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کا دورہ کیا. چودھری پرویز الہی نے انسٹیٹیوٹ کو ڈینٹل یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان کیا. رپورٹ کریں گے لیاقت علی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا لاہور کی جوبلی ٹاؤن میں فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کا دورہ. وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور سیکریٹری صحت نے منصوبے پر بریفنگ دی. صدر مملکت اور وزیر اعلیٰ نے زیر تکمیل پروجیکٹ پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا. چودھری پرویز الہی نے پروجیکٹ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی اور انسٹیٹیوٹ کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کا اعلان کیا. چودھری پرویز الہی نے کہا کہ منصوبے کی 2005 میں میرے سابقہ دور میں منظوری دی گئی. بدقسمتی سے نون لیگ کی حکومت نے دیگر عوامی منصوبوں کی طرح اس پروجیکٹ کو بھی سیاسی اناد کی بھیڑ چڑھا دیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے منصوبے پر دوبارہ کام شروع کرنا خوش آئند ہے. امریکہ کے شہر نیو یارک میں تقریب کے دوران ملعون سلمان رشدی چاقو حملے میں شدید زخمی ہو گیا. خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چاقو بدار حملہ آور نے اسٹیج پر چڑھ کر ملعون سلمان رشدی پر حملہ کیا. پولیس نے حملہ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا. سلمان رشدی کو طبی امداد کے لیے ہیلی کاپٹر سے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق سلمان رشدی کی حالت سے متعلق فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. پولیس کے بیان میں ملعون رشدی پر حملے کے محرکات کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا. کوئٹہ میں جشن آزادی کو منانے کے لیے تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں. شہری سب سے لالی پرچم سمیت دیگر اشیاء کی خریداری کر رہے ہیں. رپورٹ کریں گے ابرار احمد. ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی یوم آزادی کی خوشیاں بھرپور انداز میں منانے کے لیے تیاریاں جاری ہیں، جس میں بچے پیش دکھائی دے رہے ہیں. 14 اگست کی تیاری کے لیے آئے. میں نے بیج بھی لیے، جھنڈے بھی لیے. گھر میں لگائیں گے جھنڈے. اس دن 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا. یہ ہم لوگوں کی خوشی کا دن بہت خوشی سے مناتا ہے. خود بھی جھنڈا اٹھاتا ہے. 14 اگست پر خوشی مناتا ہے. اپنا گھر پر بھی جھنڈا لگاتا ہے، گاڑی پر بھی. ہمارے 14 اگست پر ہمارے ملک آزاد ہو گیا ہے. بچے بھی کسی سے کم نہیں. اپنے والدین کے ہمراہ ان اسٹالز پر پہنچ کر یہاں سے پرچم، سبز رنگ کی ٹوپیاں، چوڑیاں، ہیئر بینڈ، بریسلیٹ اور اس طرح کی دوسری اشیاء خریدنے میں مصروف ہیں. یوم آزادی کے موقع پر چھوٹے بڑے سبھی اپنے سینوں پر سبز لالی پرچم والے بیجز سجا کر وطن عزیز سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں. یوم پاکستان میں ان لاکھوں قربانیوں کی یاد دلاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا اور آج ہم آزاد مملکت میں سانس لیتے ہیں. کیمرہ مین محمد عامر کے ساتھ ابرار احمد، دنیا نیوز، کوئٹہ. پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کا ایک اور کارنامہ، اسلامی یکجہتی گیمز میں سونے کا پہلا تمغہ پاکستان کے نام کر دیا. ارشد ندیم نے 88.55 میٹر تھرو کر کے گولڈ میڈل حاصل کیا. ارشد ندیم نے جیولن تھرو مقابلوں میں اسلامی یکجہتی گیمز کی ریکارڈ تھرو کی. سٹار ایتھلیٹ کا یہ چوتھا انٹرنیشنل گولڈ میڈل ہے. اس سے قبل انہوں نے کامن ویلتھ گیمز اور ساؤتھ ایشین گیمز میں بھی سونے کا تمغہ جیتا تھا. گزشتہ سال ارشد نے ایران میں ہونے والے امام رضا کپ میں بھی گولڈ میڈل اپنے نام کیا تھا.
تھائی لینڈ میں بھارتی باکسر کو عبرتناک شکست دینے والے پاکستانی باکسر شہیر آفریدی وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی باکسر شہیر آفریدی کے ایئرپورٹ پہنچنے پر صوبائی وزیر سعید غنی اور دیگر پولیس افسران نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بینکاک میں مڈل ویٹ کیٹیگری میں باکسر شہیر آفریدی نے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا۔ شہیر آفریدی نے بھارتی اسرار عثمانی کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ شہیر آفریدی نے 3 ماہ قبل بھی مڈل ویٹ ایشین باکسنگ چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔